الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے یہاں تشریف فرما ہے
اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے توفیق بخشے۔ صبح سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور مختلف علماء کرام سے بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پورے ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جلسے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء کی امت میں جگہ دی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان نبیوں کو محدود وقت کے لیے بھیجا۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، تیسرے نبی کے بعد چوتھا نبی، یوں چلتے چلتے انبیاء کرام کا سلسلہ چلا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے آمنہ کا لال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ جس طرح رات کے وقت میں ہم لائٹیں جلاتے ہیں، کمرے کے اندر الگ لائٹ ہے، برآمدے میں الگ لائٹ ہے، گلی میں الگ لائٹ ہے، اس کمرے میں الگ ہے، اس کمرے میں الگ ہے، یہ اتنی ساری لائٹیں جلتی ہیں۔ اور جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے اب ساری لائٹیں بند، اب روشنی چلے گی تو سورج کی چلے گی۔ تو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اس بستی میں فلاں نبی، اس بستی میں فلاں نبی، اس علاقے میں فلاں نبی۔ یوں جب اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنا محبوب نبی بھیجا، اب سارے نبیوں کی نبوتیں ختم، اب اگر نبوت چلے گی تو محمد عربی کی چلے گی۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بہت کچھ دیا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ نے سب کچھ دیا۔ جو اللہ نے بھیجنا تھا وہ حضور کو دے دیا۔ ہمارا نبی بڑی عظمتوں والا ہے، ہمارا نبی بڑی شان والا ہے، کائنات میں کوئی فرد حضور کے برابر نہیں، ہمارا نبی سب سے افضل ہے۔ معراج والی رات میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ نے جمع کر کے مصلی پر اپنے محبوب نبی کو کھڑا کر دیا۔ ہمارا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، ہمارا نبی سارے نبیوں کا، بولو بھائی، اگر کہیں یہ آیا ہے اگر کسی کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں تو انہیں حضرت یوسف کہا جاتا ہے، لیکن جس کے حسن کو دیکھ کر صحابہ گردنیں کٹوا ڈالیں انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی کے اشارے پر جن اور انس چل پڑے، جن کو جن اور انس سلام کریں تو انہیں حضرت سلیمان کہتے ہیں، اور
جن کو پتھر بھی سلام کرے اور درختوں کی ٹہنیاں بھی سلام کرے، انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، اگر کسی کی ایڑی زمین کو لگے اور زمین پھٹ جائے، آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، تو اسے حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ لیکن جس کا ہاتھ پیالے کو لگے اور پانی پیالے سے نہیں انگلیوں سے نکل پڑے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا نبی سب سے افضل ہے۔ اگر پیچھے فرعون کا لشکر ہو، آگے دریا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی دریا پہ مارے، لاٹھی دریا کو لگ جائے، ٹچ ہو جائے، پھر بہتے دریا پہ راستے بن جائے، تو انہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لاٹھی دریا پہ لگی ہے، پھر اثر ہوا ہے۔ لاٹھی دریا پہ لگی ہے، پھر اثر ہوا ہے۔ لاٹھی دریا پہ لگ جائے اور بہتے دریا پہ راستے بن جائیں، انہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں انگلی چاند کو لگے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگلی چاند کو لگے نہیں، اشارہ پہنچے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ ہمارا نبی بڑی عظمتوں والا ہے، ہمارا نبی بڑی شان والا ہے۔ اگر کسی کی لاٹھی دریا پہ لگ کے اثر دکھائے، یہاں انگلی چاند کو لگی نہیں، انگلی چاند کو لگی نہیں، صرف اشارہ پہنچا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، اگر کوئی چاہے میں اللہ کو دیکھوں، اس کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھوں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، میں اللہ کو دیکھوں، اور آگے سے جواب آ جائے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، انہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھوں، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو وہاں اللہ چاہتا ہے کہ محمد مجھے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل جیر پہ جلیل جا محبوب کو عرشوں پہ لے آج میرا دیدار کرے۔ ہمارا نبی بڑی عظمتوں والا، بے شک۔ ہاں کسی کے اشارے پر جن اور انس چل پڑے، انہیں حضرت سلیمان کہتے ہیں، لیکن جن کے اشارے پر درخت اپنی جگہ چھوڑ کر قدموں میں پہنچے، انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ اگر کنی کے اشارے پر قم بِإِذْنِ اللہ کہنے سے قبر پھٹے اور مردہ کھڑا ہو جائے، انہیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ ان کے آگے مردے نے بول لیا۔ مردہ انسان ہے، انسان پہلے زندگی تھی، بعد میں پھر ملنی تھی، لیکن جہاں پتھر بھی بول پڑے انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ ہمارا نبی بڑی عظمتوں والا ہے، ہمارا نبی بڑی شان والا ہے۔ ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ حضور نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ہم نے چاند کے دونوں ٹکڑے کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن ان دونوں ٹکڑوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کون تھے؟ آواز آنی چاہیے، صحابہ، آواز آنی چاہیے۔ صحابہ۔ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور نے درخت کو اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ چھوڑ کے حضور کے قدموں میں آیا۔ ہم نے تو درخت کے آنے اور جانے کو کتابوں میں لکھا پڑا ہے،
لیکن درخت کے آنے اور واپس جانے کو جنہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا وہ کون؟ صحابہ۔ آپ علیہ السلام نے پیالے میں ہاتھ ڈالا، پانی انگلیوں سے جاری ہوا۔ اس پانی کو ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن اس پانی سے جنہوں نے وضو کیا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ اور زور سے صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ چودنی کا چاند چمک رہا تھا، حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے وہاں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، وہاں بھی توجہ کی، یہاں بھی توجہ کی، وہاں بھی غور کیا، یہاں بھی غور کیا، آخر فیصلہ دل میں آ گیا۔ شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ہمارا نبی بڑی عظمتوں والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہیے، شریعت میں محبت مطلوب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور محبت مطلوب ہے، اللہ کے حبیب سے محبت چاہیے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضور سے محبت چاہیے، اے اہل ایمان حضور سے محبت چاہیے، لیکن محبت ایسی چاہیے کہ باپ سے بڑھ کر نبی سے محبت ہونی چاہیے، بیٹوں سے بڑھ کر حضور سے محبت چاہیے، بھائیوں سے بڑھ کر نبی سے محبت چاہیے، باپ سے بڑھ کر، بیٹوں سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر، ہاں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بھائیوں سے بڑھ کر حضور سے محبت چاہیے۔ اگر تمہاری محبت اپنے باپ سے زیادہ حضور سے کم ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل تب ہوگا جب اپنے باپ سے بڑھ کر نبی سے محبت ہوگی۔ یہ تو بڑا پیمانہ ہے، اس پیمانے پہ کوئی بھلا اترے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جی ہاں، ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی کہ حضور پہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کفار کا پریشر آیا، زور پڑ گیا، پریشر آیا۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا حضور کو چھوڑ دو یا اپنا علاقہ چھوڑ دو، یا محبوب کو چھوڑ دو یا اپنی زمینیں چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے وہ تاریخی فیصلہ کر دیا جو قرآن کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ نے گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، برادری چھوڑی، زمینیں چھوڑی، کنبہ قبیلہ چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ اب ان کے دلوں میں اپنی جائیداد سے بڑھ کر محبت حضور سے ہے۔ اور جب جنگ بدر ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا یہ سرداران قریش کی جو لاشیں ہیں، 24 لاشیں تھیں، ان کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کرام سرداران قریش کی لاشوں کو گھسیٹ رہے۔ وہاں جب عتبہ کی لاش کو گھسیٹا جا رہا تھا تو بڑا عجیب منظر پیش آیا، بڑا عجیب منظر پیش آیا۔ عتبہ کا بیٹا صحابی تھا، عتبہ کا بیٹا صحابی تھا، باپ کی لاش آنکھوں سے دیکھ رہا،
باپ کی لاش آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، صحابہ گھسیٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں، صحابہ ہیں، صحابہ